بخیر سر، میرا نام راہل کونکر ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں نے صرف یہ پوچھنا ہے، آپ کے اسلام میں شیعہ مسلمان کیوں دوسرے مسلمانوں کو کم اہمیت دیتے ہیں؟ میرا بھی ایک مسلمان دوست ہے، وہ بھی شیعوں سے پانی پینے سے انکار کرتے ہیں، ایک گھونٹ کی بھی نہیں۔ اوکے، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میرا دوست کہتا ہے کہ صدام حسین نے عراق میں یہودیوں اور ہٹلر کی طرح شیعوں پر بم پھوڑے ہیں، اور وہ اس معاملے کو ہٹلر اور یہودیوں اور دوسری جنگ عظیم کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے۔ اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ شیعوں کی صحیح اور پکی غلطی کہاں پہ ہے؟ اسلام تو شیعوں سے پہلے سے ہے، اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیوں شیعہ دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں، ان کی صحیح غلطی کیا ہے، اور صدام حسین نے عراق میں شیعوں کو کیوں ہٹلر کی طرح مارا؟ بھائی صاحب، اسلام میں کوئی شیعہ سنی نہیں ہے، کوئی شیعہ سنی نہیں۔ میرے سوال کا جواب کہاں ہے؟ یہ تو نہیں ہے۔ میں جواب دیتا ہوں۔ In Islam, there is no Shia Sunni. What Quran says in Surah Al-Imran, chapter 3, verse number 103, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑو اور فرقہ واریت مت کرو، یعنی قرآن کو پکڑو اور اللہ کے رسول کی حدیث کو پکڑو۔ اگر آپ اللہ کی رسی کو پکڑیں گے تو سچے مسلمان ہیں۔ میں کوئی شیعہ سنی نہیں ہے۔ The Quran says in Surah Anam, chapter number 6, verse number 159, اے پیغمبر، جنہوں نے اپنے دین میں راہ نکالی، فرقے بنائے، آپ کا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ ان سب کو قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے 73 فرقے بنیں گے، ان میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا۔ جو لوگ میری اور میرے صحابہ کی پیروی کریں گے، جو لوگ قرآن اور صحیح حدیث کی پیروی کریں گے، جنت میں جائیں گے۔ لہذا قرآن کہہ رہا ہے کہ فرقت واریت میں مت پڑو۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جائے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ فرقے مت گنو، پھر کتنے فرقے بنیں گے؟ پھر بھی 73 فرقے بنیں گے۔ ان میں سے صحیح کون سا ہوگا؟ جس نے فرقہ واریت اختیار نہیں کی۔ لہٰذا کوئی بھی اپنے آپ کو کچھ کہے گا، جیسے مسلم کا معنی ہے اپنے سر کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا۔ یہ شخص کون ہوگا؟ شیعہ، سنی، یہ شخص مسلمان ہی ہوگا۔ ایک جواب میں دے چکا ہوں بہن کے سوال کا۔ Surah Al-Imran, chapter 3, verse 64, it says, فَقُلُوا شَهِدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اے تو گواہ رہنا، ہم مسلمان ہیں۔ اگر آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان صحیح یا غلط ہیں تو ہمارا قرآن چیک کرو۔ اگرچہ ان کا نام محمد، ذاکر، عبداللہ، سلطان ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ چیک کریں کہ اگر وہ قرآن کو فالو کرتا ہے اور پیغمبر کی صحیح حدیث کو فالو کرتا ہے، وہ سچا ہی مسلمان ہوگا۔ اگر وہ پیغمبر کی تعلیمات کی مخالفت، بخاری، مسلم اور باقی صحیح حدیث کی مخالفت کرتا ہے، وہ سچا مسلمان نہیں ہے۔ سچا مسلمان وہ ہے جو قرآن کی پیروی کرے اور پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرے۔ جب بھی آپ یہ بات معلوم کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ قرآن کی پیروی نہیں کرتے اور پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے تو وہ سچے مسلمان نہیں ہیں۔ رہا آپ کا سوال صدام حسین کے بارے میں، صدام حسین سوال نہیں ہے، صدام حسین کے بارے میں سوال ہے آپ کا۔ صدام حسین نے شیعوں کو قتل کر دیا۔ بھائی میں نہیں جانتا کہ اس نے شیعوں کو قتل کیا کہ نہیں۔ چاہے وہ صدام حسین ہو، چاہے جارج بش ہو، چاہے ہٹلر ہو، کوئی بھی کسی بھی انسان کو قتل کرے گا، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ چاہے وہ صدام حسین ہو، چاہے جارج بش ہو، چاہے وہ ہٹلر ہو، کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کو قتل کرے گا، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، کوئی بھی انسان ہو، یہ گناہ کبیرہ ہے، اسلام میں ممنوع ہے۔ چاہے آپ کچھ بھی کہلاتے ہوں اور آپ کا کوئی بھی نام ہو، ہٹلر، سلطان عبداللہ، ٹام، ڈک، ہیری، کوئی بھی نام ہو، تو کوئی بھی کسی بھی انسان کو قتل کرے گا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ سر آپ کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم شیعہ، سنی، گوری، مسلم پر بلیو ہی نہ کریں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ قرآن یہ سب کچھ کہہ رہا ہے کہ یہاں قرآن میں کوئی شیعہ سنی نہیں ہے۔ تو پھر ہم ان کو کیا کہیں گے؟ کیسے ہم ان کو پکاریں گے؟ تو آپ ان سے پوچھیں نا کہ شیعہ کہاں پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، بوہری مسلم کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ سر میرا کالج بنگلور میں ہے، وہاں یہ بات ہو رہی ہے۔ اگر وہ لوگ اللہ اور قرآن کی پیروی نہیں کر رہے، آپ انہیں کہیں کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مان رہے ہیں؟ Allah says in the Quran in Surah Anam, chapter 6, verse number 159. کوئی بھی شخص اسلام میں فرقہ واریت کو فروغ دے رہا ہو، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ کوئی بھی شخص اسلام کو تقسیم کرے گا، یہ حرام ہے۔ لہذا اگر آپ اچھے مسلمان ہیں تو آپ کو اللہ کی رسول کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، اور وہ قرآن ہے۔ چاہے وہ عبداللہ ہو، سلطان ہو، کوئی ہو، وہ جنت میں نہیں جائے گا، لیکن وہ شخص جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوگا۔
بھائی میں ایک آپ سے سوال پوچھتا ہوں جی، آپ شیعہ سنی کے بارے میں اتنی معلومات کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کیوں؟ بولتا ہے کہ میرے بہت سارے فرینڈ وہاں پر ایسے ہی ہیں، تو آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا آپ اسلام کی طرف رغبت رکھتے ہیں؟ کیا آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں؟ سر نہیں، میں نہیں چاہتا ہوں سر۔ اسلام میں بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے سیکشنز ہیں، اسلام میں فرقے نہیں ہیں، اسلام میں صرف ایک مسلمان ہوتے ہیں بس۔ جو لوگ آپ کو یہ بتا رہے ہیں وہ قرآن سے نہیں بتا رہے ہیں، میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں۔ سر مجھے یہ باتیں ایک سنی نے ہی بتائی ہیں۔ سنی شیعہ کو چھوڑو، بوہری کو چھوڑو، ان کو بولو قرآن کہہ رہا ہے فرقے مت بناؤ۔ چیپٹر نمبر 6 لکھو نیچے کتاب میں۔ سر اس کا مطلب ہے یہ سب غلط ہیں؟ جی یہ سب قرآن کو نہیں مانتے۔ لکھو سورہ انعام چیپٹر 6 ورس نمبر 59 کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا Surah Anam chapter 6 verse number 159. فرقے مت بناؤ اور کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاؤ۔ اب میں آپ کے سامنے پوچھتا ہوں، کیا بھائی آپ اللہ کے سامنے سر جھکانا چاہیں گے؟ ہاں بھائی، کیا آپ اللہ کے سامنے سر جھکانا پسند کریں گے؟ سر میں اسلام کی عزت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، رسپیکٹ کرتے ہیں آپ اسلام کی۔ کیا آپ ایک خدا کو مانتے ہیں؟ کیا آپ ایک خدا کو مانتے ہیں؟ خدا کو مانتا ہوں۔ مانتے ہو بت پرستی غلط؟ کیا آپ مانتے ہو بت پرستی غلط ہے؟ یعنی بت پرستی غلط ہے؟ کیا آپ مانتے ہیں؟ مجھے پتہ نہیں سر۔ کیا آپ بت پرستی کو مانتے ہیں؟ کیا آپ بت پرستی کو مانتے ہیں؟ نہیں۔ بت پرستی صحیح ہے یا غلط ہے؟ means to God. No. کیا آپ مانتے ہیں بت پرستی ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ Yes, It is right or is it wrong? it's right, sir. Doing idol worship. یہ تو تمہاری ویداس کے خلاف ہے۔ تمہاری ویداس کہتی ہے کہ تم کسی کی عبادت مت کرو سوائے ایک خدا کے۔ It's mentioned in your Yajurved, chapter 32, verse number 3. Sveta Upanishad, chapter number 4, verse number 19. Na tasir patima asti. اس خدا کا کوئی شریک نہیں، کوئی امیج نہیں، کوئی تصویر نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی اسٹیچو نہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب ویداس کہہ رہی ہے کہ اس کی کوئی امیج نہیں، کوئی تصویر نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی شریک نہیں، تو پھر آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ شیعہ سنی چھوڑو۔ کیا آپ ویداس کو مانتے ہو؟ جی مانتا ہوں۔ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ سر میں تو خود ہندو ہوں۔ بالکل صحیح۔ It is not talking my about mistake, sir. I'm born in that religion, sir. اگر آپ ہندو پیدا ہوئے ہو، آپ کا کام ہے مطالعہ کرنا۔ That's Your why I'm Vedas- researching on this subject, sir. میں بھائی آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ کی ویداس میں لکھا ہے Yajurved, chapter number 32, verse number 3. Sveta Upanishad, chapter number 4, verse number 19. It says, Na tasir patima asti. It's a Sanskrit quotation. یہ سنسکرت زبان میں ہے، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی تصویر نہیں، اس کی کوئی پینٹنگ نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی تصویر نہیں۔ جب آپ کی کتاب کہہ رہی ہے خدا کا کوئی شریک نہیں، تو بت پرستی صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ سر اسٹڈی کے بعد ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی فوٹوگراف نہیں، اس کی کوئی امیج نہیں، تو پھر خدا کے بت بنانا صحیح ہے یا غلط ہے؟ Sir, my previous person means my Purvaj has done this, sir. So I cannot blame on them, sir. Sorry? My Purvaj, my previous, the Hinduism people has done this, so I cannot blame on. میں ہندو لوگوں کا نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ سے آپ کی کتاب کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ آپ کے مذہب کی کون سی کتاب صحیح ہے؟ آپ کو پتہ نہیں؟ کیا آپ اپنے مذہب کی سب سے بڑی کتاب کو جانتے ہیں؟ Religion. So means It is Vedas. yeah, Vedas. Therefore, you see my video cassette, similarities between Islam and Hinduism, and I request one of the volunteers to give him my DVD, similarities between Islam and Hinduism. اس ڈی وی ڈی کو دیکھو، اگر آپ میرے سے ملیں تو میں آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیئر کر دوں گا۔ آپ مطالعہ ضرور کریں، سمجھیں اور سچا پیغام معلوم کریں۔ And the last thing I just need to ask you that it means we have to not believe in this, that there are so many sections of Islam, that Sunnis, Shias, we should not believe, we should only believe in Quran, right? قرآن اور پروفٹ کی صرف صحیح حدیث۔ Any scholar says anything. Quran says in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 59, Atiullah, Atiur Rasul. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو وہ تمہارے سارے کام صحیح کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس کا مطلب ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اس کے رسول کو مانتے ہیں وہی علم والے ہیں۔ اور اس کا مطلب ہے اگر یہ سمجھ نہیں پاتے تو ان کا مطلب ہے کہ یہ حدیث کو سمجھیں پھر سمجھ جائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ کسی حدیث کو قرآن سے صحیح اور غلط کرو تو آپ اسی طریقے سے اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہماری سوچ اللہ تعالیٰ ہو اور اس کا نبی ہو۔ کوئی بھی عالم کوئی بات کرے، اگر وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو مانی جائے گی، اگر قرآن حدیث کے مخالف ہے ریجیکٹ کی جائے گی۔ کوئی بھی مسلمان تمہیں کوئی بات کہے تو تم بولو کہ بھائی اس کی دلیل لے کر آؤ، سر اس کی دلیل لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہو۔ اسی لیے میں قرآن حدیث سے بات کرتا ہوں۔ قرآن حدیث صحیح ہے، جو ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے وہ زیرو ہے، قرآن حدیث صحیح ہے، میری کوئی ویلیو نہیں ہے۔
اپنی طرف سے جو بات کروں گا وہ زیرو ہے، نل ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور میرے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، تو میں کیا دیتا ہوں؟ میں حوالے دیتا ہوں۔ کوئی نہیں جانتا اس لیے میں حوالے دیتا ہوں۔ میرا جواب قرآنی تعلیمات کے بیس پہ ہوتا ہے، میرا جواب اس بنیاد میں ہوتا ہے کہ صحیح بخاری فلاں 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 پروف دینے کے لیے۔ وزنی بات یہ ہے، میری بات وزنی نہیں، میں نے جواب دے دیا۔